العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، اسلامی مہینوں کی ترتیب میں یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول جاری ہے، جس میں ہم آج کل سانسیں لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں. اسلامی 12 مہینے اپنے دامن میں، اپنی آغوش میں مختلف نسبتیں، مختلف واقعات و شواہد رکھتے ہیں. قرآن مجید نے بھی اس فطری تقاضے کی جانب اشارہ کیا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے تو خود اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی حرمت والے اور بڑی عظمت والے ہیں. ان 4 کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں، وہ دیگر مہینے بھی گوناگون حیثیت سے اور مختلف تاریخی جہتوں سے اپنے دامن میں ہم مسلمانوں کے لیے بے شمار عملی اسباب اور دروس. ان تمام مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس مہینے کی آمد سے اور جس مہینے کی مبارک ساعتوں میں ہر خیر کو خیر ملی، ساری خوبیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ، سارے فضائل اور کمالات جہاں سے پھوٹتے ہیں، ساری خوبیاں زمینی اور آسمانی رب کی عنایتیں جہاں سے جھرنوں کی طرح ہم انسانوں کے لیے پھوٹتی ہیں، وہ ہے ماہ ربیع الاول. ربیع عربی زبان میں کہتے ہیں موسم بہار کو. ربیع عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسے موسم کو جس میں ہر جانب سرسبزی و شادابی ہو، ہر جانب ہریالی ہو. اور ربیع کے مقابلے میں جو مہینہ آتا ہے اسے کہتے ہیں موسم خزاں، پتجھڑ کا موسم. پتجھڑ کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ برگ و بار بے ثمر ہو جاتے ہیں، پرندے نغمے الاپنا بھول جاتے ہیں، زمین سے ہریالی ختم ہو جاتی ہے، سرسبزی و شادابی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ موسم خزاں تو مادی کائنات پر آتا ہے. بعینہ موسم بہار اور موسم خزاں ہم انسانوں کے ضمیر پر، ہم انسانوں کی اندرون کی دنیا پر، ہم انسانوں کے قلوب پر اور ہم انسانوں کے دلوں پر بھی موسم خزاں اور موسم بہار آتا ہے. اللہ رب العزت انسانی دنیا پر
اور انسانوں کے ضمیر کی دنیا پر، انسانوں کے من کی دنیا پر بہار کی جو باد بہاری چلاتے ہیں اور بہار کے موسم سے آشنا کرواتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ قرآن مجید نے 25ویں پارے میں ان دو طریقوں کو بہت واضح انداز میں بیان کیا۔ وہ دو طریقے یہ ہیں کہ یا تو آسمان سے سحاب کرم برستا ہے، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور کبھی چھوٹے بڑے مختلف صحیفوں کی شکل میں۔ وہ کتابیں اور صحیفیں جب آتی ہیں تو پھر انسانوں کے اندر کی دنیا بدلتی ہے، انسانوں کے اندر کی جان بدلتی ہے، تو پھر ایک جہان بدلتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کی دل کی دنیا پر جو باد بہاری کے قافلے چلتے ہیں وہ انبیاء و رسل کے مبارک سلسلے سے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ چلا، اور کم کم وقفے سے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے انبیاء و رسل کی آمد ہوتی رہی، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد اس کائنات کی تاریخ میں سب سے طویل ترین جو موسم خزاں آیا وہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد آیا۔ 600 سال کا طویل عرصہ ایسا ہے جس میں آسمان سے کوئی نبی نہیں آیا، نبی نہیں آیا تو آسمان سے کوئی کتاب یا صحیفہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا۔ یہ طویل ترین موسم خزاں حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد اس دنیا نے دیکھا، اور اس موسم خزاں میں کیا ہوا؟ انسانوں سے انسانیت نکل گئی، آدمیوں سے آدمیت نکل گئی، ماں سے اس کی ممتا چھن گئی، باپ سے اس کی شفقت چھن گئی، حکمرانوں سے انصاف گم ہوا، اور افسروں کی افسری میں عدالتیں اور صحیح فیصلے گم ہوئے۔ غرض کائنات کا ذرہ ذرہ خزاں کی زد میں آیا، اور وہ طویل ترین لمحہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ہم بارہا سنتے ہیں اسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ عاصی کرنالی نے بہت خوب منظر کشی کی تھی، کہا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، آپ کی آمد سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا پھیکا پھیکا ہلکا ہلکا مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پزمردہ، تارا تارا ذرہ ذرہ موتی موتی شبنم شبنم، چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے، چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے، کوچے ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا تھمتا تھمتا، شوق جنوں کم 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 کم۔ اور پھر یہ تمام خراب حالات میں کیا ہوا؟ پھر آخر مشرق کے افق سے مہر رسالت کی ذوق بھری، خندہ خندہ روشن روشن افزوں افزوں، خرم خرم، چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان زہوقا، نور ہدایت آئے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی آمد سے صرف ہم انسانوں کے دل کی دنیا نہیں بدلی بلکہ کائنات نے ایک نئی زندگی لی۔ آپ کی آمد سے کائنات میں ایک نئی جان پڑ گئی، آپ کی آمد سے کائنات نے ایک نیا انقلاب دیکھا۔ اگر آپ نہیں آتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے. ایک ضعیف حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ما خلقت الافلاق، تو یہ افلاق اور کائنات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سجاتا ہی نہیں. اقبال مرحوم نے اسی حدیث کی ترجمانی کی تھی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو آپ کی آمد سے جیسے ہم انسانوں کی انفرادی نبض جب تک چلتی ہے، نبض چلتی ہے تو ہستی چلتی ہے، نبض رک جائے تو ہستی کا خاتمہ ہو جائے. بعین ہی کائنات کی ایک نبض ہے اور وہ کائنات کی نبض چلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی. آپ 9 ربیع الاول کو 571 عیسوی کو بروز پیر صبح 4:20 پر 22 اپریل کو اس دنیا میں ایک نئی بہار اللہ رب العزت نے آمنہ کے گھر ایک نئی بہار سے اس کائنات کو روشناس کرایا. جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے اور کوئی VIP شخصیت آتی ہے اور ہم آج کل کی موجودہ گورنمنٹ اور حکومت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی عہدے کا یا کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی وزیر منسٹر آتا ہے تو آنے سے پہلے اور جانے کے بعد بڑی اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے آنے سے ہم کو کیا ملا. اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق آفیسر یا منسٹر یا وزیر کے آنے سے ہم اس کی رعایا میں جو لوگ ہیں ان کو کیا ملا، کیا فائدے اور کیا منافع حاصل ہوئے. بعین ہی یہی سوال رسولوں کی آمد سے بھی ہوتا ہے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی یہ سوال ہوتا ہے. اسی فطرت کے اندرون کے سوال کا جواب قرآن مجید نے واضح انداز میں دے دیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ دنیا میں جو بھی رسول آتا ہے، دنیا میں جو بھی پیغمبر آتے ہیں، دنیا میں جو بھی اللہ کے فرستادہ تشریف لاتے ہیں، الا لیطاع باذن اللہ، وہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ دنیا کی مخلوق اور اللہ رب العزت کے بندے اس نبی کو اور رسول کو واجب الاتباع سمجھیں اور اس نبی کی امت اس رسول کو قابل اتباع سمجھے. جب عام رسولوں کے بارے میں یہ قاعدہ ہے تو تمام نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی قاعدہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر رسول بھیجا جاتا ہے اتباع کے لیے، ہر نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے اطاعت کے لیے. اور یہ تو عام رسولوں کے بارے میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کو پہلے نمبر پر رکھا اللہ تعالیٰ نے اور اپنی اطاعت کو بعد میں دوسرے نمبر پر رکھا. 5ویں پارے کی آیت اٹھا کر دیکھیے، آدھے پارے کے قریب. من یطع الرسول، جو رسول کی اتباع کو اپنائے گا، جو رسول کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈالے گا، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی غلامی کی زنجیر بھی اپنی گردن میں ڈال دی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اول نمبر پر اور آپ کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد اطاع اللہ، گویا مطیع رسول مطیع خداوند ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا اتباع کرنے والا دراصل حکم خداوندی کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں، آپ کی حیات طیبہ کو ہم امام کی حیثیت سے، مقتدی کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں. سورہ ضحیٰ قرآن مجید کے 30ویں
پارے کی ایک نعتیہ رنگ کی صورت ہے، اور اس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کافی بحث کی ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے ایک ایسی بے غبار تفسیر کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سی باتیں ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گم گشتہ راہ پایا فہدا، تو آپ کو راستے پر لگا دیا۔ اب اس آیت کے بہت سے مطلب ہیں، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے 4 جلد میں کہ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ محمد الرسول اللہ نہیں تھے بلکہ محمد بن عبداللہ تھے، آپ جب عبداللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے، اس وقت بچپن میں آپ مکہ میں کہیں راستے میں آپ گم ہو گئے، اور اپنے گھر کا جو راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مل رہا تھا۔ ابو جہل کی سواری اونٹنی ادھر سے گزری تو ابو جہل نے دیکھا کہ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا یہاں راستے میں، اس کی کیفیت یہ ہے کہ شاید وہ راستہ کھو چکا ہو۔ تو ابو جہل نے ہمدردی کے تحت یہ کیا کہ محمد بن عبداللہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، سواری اس نے بٹھائی اور سواری کی لگام خود پکڑی، اور سواری کی ڈرائیونگ گویا ابو جہل کر رہا تھا، اور محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ کو اس نے اپنے پیچھے رکھا۔ اس کی جو سواری تھی، عربوں میں ویسے بھی گھوڑوں اور اونٹوں اور اونٹنیوں کا بڑا رواج تھا، اسی لیے قرآن مجید نے توحید کے جہاں دلائل دیے تو وہاں بہت سائنسی تحقیقات قرآن مجید نے پیش نہیں کی، بلکہ موٹی موٹی مثال قرآن مجید نے دی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کس تکلیف پر اس کی اٹھان کی گئی؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ، کیا آپ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دیا گیا؟ تو موٹے موٹے آسمان اور کائنات میں پھیلے ہوئے شواہد کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور جب قیامت کا منظر صحابہ کو سمجھانا تھا تو اللہ چاہتے تو سائنسی تحقیقات کی تھیوری اللہ پیش کر سکتے تھے، بگ بینگ کا نظریہ ارتقاء کائنات کے پھٹنے کا نظریہ اللہ چاہتے تو پیش کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کی ہولناکی سمجھانی تھی تو موٹی موٹی مثال اللہ نے دی، اذا الشمس كورت، کہ جس وقت سورج بے نور ہو جائے گا، اور پھر چند مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال دی کہ جب دودھ دینے والی اونٹنیاں معطل اور بیکار ہو جائیں گی۔ تو قرآن مجید نے چونکہ عربوں کو اس سے لگاؤ بہت تھا، پھر عربوں میں جو سردار تھے ان کی اونٹنیاں اور سواریاں بھی بہت اعلیٰ ہوتی تھیں، تو ابو جہل کی جو سواری ہوگی یقیناً وہ اعلیٰ ہوگی، یقیناً وہ بیش قیمت ہوگی، لیکن جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھا، تو وہ اعلیٰ قسم کی اونٹنی چلنا تو دور کی بات اٹھنے کو تیار نہیں، ہزار اس نے کوشش کی، لیکن وہ اونٹنی جو بڑی برق رفتار تھی، تیز رفتار تھی، اٹھنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، اور آگے ایک قدم بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ابو جہل پریشان ہوا، وہ نیچے اترا اور سواری کو ٹھیک کرنے کے لیے محمد بن عبداللہ کو اس نے آگے بڑھایا۔ جیسے ہی محمد بن عبداللہ بچے کو ابو جہل نے آگے بڑھایا، وہ اونٹنی اٹھ گئی۔ ابو جہل نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کو بھی تعجب ہوا، پھر جب اونٹنی اٹھی تو خود ابو جہل پیچھے بیٹھ گیا اور محمد بن عبداللہ آگے بیٹھے، ابو جہل پیچھے بیٹھا۔ یہ قصہ اس کے لیے بھی باعث تعجب تھا، آ کر اس نے عبد المطلب کو یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ قصہ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ نہیں بنے تھے، جب ان کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی تھی،
اور ابو جہل نبوت سے پہلے اپنی اونٹنی پر بیٹھنے کی ترتیب اس نے یہ لگائی کہ خود آگے بیٹھا اور محمد بن عبداللہ کو پیچھے بٹھایا، تو وہ اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو ہم سوچیں کہ محمد بن عبداللہ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اونٹنی کو اگر ہم اپنے آگے نہیں رکھیں گے تو ہماری زندگی کی سواری کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتی، ہماری زندگی کی راہیں اور ہماری زندگی کا سفر کبھی بھی منزل آشنا ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ اونٹنی ہماری تجارت کی ہو، پھر وہ سواری ہماری دکان اور صنعت کی ہو، پھر وہ سواری ہماری تعلیم کی ہو، پھر خواہ وہ سواری ہماری سیاست کی ہو، خلافت کی ہو، کوئی بھی قسم کی سواری ہو اور زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، جس مرحلے میں ہم اسوہ حسنہ کو پیچھے رکھیں گے اور ہم اپنی زندگی آزادانہ طور پر آگے رکھیں گے، ترقی کبھی بھی نہیں مل سکتی اور راہیں کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کو منزل آشنا نہیں کر سکتی۔ تو اس آیت کے ذیل میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا۔ تو آپ کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اسوہ حسنہ کو ہم اپنا مقتدی بنائیں، اسوہ حسنہ کو ہم اپنا پیشوا بنائیں، اسوہ حسنہ کو ہم اپنا امام بنائیں۔ قرآن مجید نے اعلان کیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اب تک یہ لفظ سنا ہوگا، اسوہ کے لفظ میں جو ذوق رکھتے ہیں وہ اہل علم علماء حق سے پوچھیں یا عربی ڈکشنریاں دیکھیں، اسوے کے لفظ میں غم خاری کا، ہمدردی کا پہلو موجود ہے۔ اسی لیے المیہ اردو میں ہم کہتے ہیں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں مأساۃ الامۃ المسلمہ، امت مسلمہ کا المیہ۔ تو اسوہ کے لفظ میں غمخاری اور ہمدردی کا، المیہ کا پہلو موجود ہے۔ تو اسوہ کس کو کہتے ہیں کہ پریشان حال لوگ ہوں، وہ اپنے اضطرابی، بے چینی، بے کل اور مضطرب کرنے والی کیفیت میں اپنی پریشان حالی کو کسی انقلاب والی شخصیت کے پاس لے جائیں اور وہ جامع شخصیت ان پریشان لوگوں کی پریشانی کو اپنی حکیمانہ تعلیمات کی روشنی میں قابل عمل حل دے، اسے کہتے ہیں اسوہ۔ پریشان حال لوگ اپنی پریشانی کسی جامع اور صاحب کمال شخصیت کے پاس لے جائیں، وہ اپنی حکیمانہ تعلیمات کی روشنی میں قابل عمل حل پیش کرے، اس قابل عمل حل کو کہتے ہیں اسوہ۔ تو اس میں ایک تو پریشان، آج پوری انسانیت پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں، ہم اپنی پریشانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی تعلیمات ہمیں جو قابل عمل حل دے گی اسی کا نام ہے اسوہ۔ اگر ہمارا کوئی بچہ پڑوس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لائے تو ہمارا لہجہ جو ہے ایک انگارہ بن جاتا ہے، طبیعتوں پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، پیشانی پر شکن آ جاتی ہے اور ہماری غیرت اور حمیت پھڑک اٹھتی ہے، اور اس چھوٹے سے بچے کو ہم ہزار قسم کے طعنے دیتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں چیز نہیں تھی، ہمارے یہاں کھلونے نہیں تھے، آپ بازو سے کیوں اٹھا کر لائے۔ جب ایک ادنا سی چیز کے اٹھانے پر اور معصوم بچے کے پڑوس کے گھر سے کوئی چیز لانے پر اگر ایک باپ اور باغیرت والدین اگر غصہ ہوتے ہیں
تو پھر آمنہ کے لال کو بھی غصے کا حق ہے کہ اگر ہم اپنا طرز حیات یہودیوں سے لیں، اپنی زندگی کی بود و باش ہنود سے لیں، مشرکین سے لیں، نصارہ اور عیسائیوں سے لیں، تو پھر آمنہ کے لال کو حق ہے کہ وہ یقیناً ہم پر غصہ کریں، اور وہ اگر قبر میں غصہ کر دیں، یقین جانیے یہ عذاب جو آج امت پر ہے وہ کم ہے۔ اگر وہ اپنی قبر میں عذاب اور بددعا اور غیظ و غضب کا ایک کی ایک اللہ تک پہنچا دیں، یقیناً یہودیوں سے خطرناک عذاب ہم امت مسلمہ پر آ سکتا ہے۔ تو ہم ایک بچے کو اگر پڑوس سے کسی چیز کے لانے پر غصہ ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنی معیشت میں، ہم اپنی شادیوں میں، ہم اپنی معاشرت میں، ہم اپنے معاملات میں یہود و حنود کے طرز کو اختیار کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت سے بھرا ہوا دسترخوان تمہیں پیش کر دیا، تم اس دسترخوان کو چھوڑ کر ایرے غیرے کو دیکھ رہے ہو، تو پھر مجھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کا حق ضرور ہے۔ اقبال مرحوم نے جو کہا تھا، کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیدار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار۔ تو ہم سب اسی حمام میں ننگے ہیں کہ ہم سب ہر زندگی کے مرحلے میں غیروں سے اپنی نقالی کو پیش کر رہے ہیں اور غیروں سے ہم جینے کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں۔ وہ عنایت علی عنایت نے جو کہا تھا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے طور و بدر کے باغ کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دربانوں کو تو سجا دیا۔ ہم سب اسی میں خوش ہیں کہ ظاہری عشق و محبت میں ہم دل کی دنیا کو سجانے کے بجائے در و دیوار کو سجا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے آئینے کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ میں کتنا ڈھالتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک آپ صبح اٹھتے تھے تو کون سی دعاؤں کا جھرنا آپ کے مبارک لبوں سے پھوٹتا تھا؟ ہم سب اپنے ضمیر کی عدالت میں بیٹھ کے غور کریں، عمریں گزر چکی، ان دعاؤں کو پڑھنا تو دور کی بات، وہ دعائیں کما حق کہو مجھے ہم سب کو یاد بھی نہیں ہے۔ ایک ایک سنت، ایک ایک طریقے نبوی ہماری زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ رب العزت ایک نیا انقلاب برپا کریں گے۔ اقبال مرحوم نے جو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 3 طریقے میں عرض کروں۔ محبت کے اظہار کے طریقے یقیناً الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک محبت ہم کو جو باپ سے ہے، وہی محبت ہم بیٹے سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ماں سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار ہم اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے۔ محبت ضرور ہوتی ہے لیکن اظہار کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو محبت ہے اس میں 2 چیزیں ضرور دیکھیں، ایک آپ کا مقام و مرتبہ اور نمبر 2 آپ کی پسند۔ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور نمبر 2 آپ کی پسند کیا ہے۔ ان 2 اصولوں کو سامنے رکھ کر 3 طریقے اظہار محبت کے میں عرض کروں۔ اس ماہ میں ایک تو ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی سنت سے کتنی قریب ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بیٹھیں،
کوئی اور کتاب پڑھیں نہ پڑھیں اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن قرآن اور سیرت اگر نہیں پڑھتے کل اللہ کے یہاں پوچھ ضرور ہوگی۔ علماء حق سے پوچھیں، سیرت کی کوئی معتبر کتاب لیں، گھروں میں بچوں کو عورتوں کو ضرور سنائیں۔ نمبر 2، درود شریف کی خوب کثرت کریں، فرائض اور حلال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ۔ درود شریف کی کثرت اسباب رحمت میں سے ایک اہم بڑا سبب ہے۔ نمبر 3، آپ کی اخلاقی زندگی کو ہم مسلمان بھائیوں میں بھی اور غیر مسلموں تک آپ کی اخلاقی تعلیمات کو پہنچائیں تاکہ نفرتوں کی جو دیوار کھائی ہوئی ہے اور نفرتوں کا جو ماحول گرم ہے وہ ختم ہو اور اسلام اور صاحب اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے میں ہم بطور خدمت اللہ کے یہاں استعمال ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرمائے۔